بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم پاکستانی اور پھر چونکہ یہ گو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے بھائی بھی رہتے ہیں، منارٹیز والے بھی، لیکن ایک وجہ وجود اس ملک کی اسلام تھی، اور اس حوالے سے میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ جو کچھ ہمارے میں بیت رہی ہے، بیت چکی ہے، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے بیتنے کو ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے مجرم اس وقت خطہ ارضی پر پاکستانی مسلمان ہیں۔ قیادت اور قوم جو ہے، جو ہمیں پاکستان بنانے کے وقت میسر تھی، اور جنہوں نے پاکستان بنایا مل کے، جس قوم نے اور جس قیادت نے وعدہ کیا تھا، قوم نے قائدین کے ساتھ اور قائدین قوم کے ساتھ، کہ ہم مملکت کو قرآن اور سنت کے مطابق ایک مثالی اسلامی مملکت بنائیں گے۔ اس سے زیادہ ہماری قوم کی کیا بدنصیبی ہوگی۔ بڑی بدقسمت قوم ہے کہ بیٹھے بٹھائے کبھی سننے میں، سوچنے میں، پڑھنے میں کوئی کسی طریقے سے کبھی کوئی چیز آئی ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس طریقے قوم جو ہے یا ملک جو پگ جائے جیسے آج ہم پگے بیٹھے ہیں۔ جو بندہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم اس ملک کے مسائل حل کر دیں گے، وہ حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر ہے، وہ اس وقت قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو۔ کیا اس کے موٹیوز ہیں، اس کی بعد میں بات کریں گے کہ کیا ان کے عزائم ہیں، لیکن عملاً یہی وہ سارے لوگ ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہے، چاہے جنرل رحیل شریف ہے، چاہے جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، چاہے جسٹس آصف کھوسہ صاحب ہیں، اور بہت سارے آج کے جو مسند اقتدار پہ یا عدلیہ پہ یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، یہی تو تھے شریک جرم۔ انہی کے جرائم کی شراکت داری نے تو پاکستان کو اس جگہ پہنچایا ہے۔ بڑے لطیفے پہ لطیف ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تاریخ تو کیا شروع کرنی تھی، وہ اپنے آپ کو جیل میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک بیل لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ان کی شرائط کے مطابق کام کریں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ عدالتی نظام کو وہ پچھلے 8-10 سال سے جب وہ لاڑلے تھے، اور جب لاڑلے تو نہیں ہیں لیکن عدالتوں میں چونکہ ایک اور فیکٹر کام کر رہے ہیں جس کا میں ذکر کروں گا، تو وہ فیکٹر چونکہ عدالتوں میں ایکٹیو ہو گیا ہے، تو ہر دو کا وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس وقت ان کے پیچھے جو تھا وہ جس قلعہ کے ساتھ بندے ہوئے تھے وہ بڑا مضبوط تھا، تو چنانچہ وہ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے کسی عدلیہ کے کسی جج کو کہ عمران خان صاحب کی گوش شمالی کر سکے۔ سپریم کورٹ سے بھی پاس ہو جاتے تھے، اپنے مخالفین کو بھی فیل کرا دیتے تھے، اور چھوٹی عدالتوں میں تو کتنے ان پہ کیسز بنے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک ایس پی جنیجو جو مرتے مرتے بچا ہے، جہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وزیر اعظم پاکستان کے گھر پہ حملہ کیا 2014 میں۔ مجال ہے کیسے پیش ہو، وہاں پہ یہ دندناتے پھر رہے تھے، مفرور تھے 4-5-6 سال، بلکہ ہوا یہ کہ ابھی یہ مفرور تھے اور کچھ لوگ تحریک انصاف کے پکڑے گئے، اسلام آباد تھانے میں خود چلے گئے اور زبردستی چھڑا کے لے کے آئے۔ ایسا ہو بندہ، لیڈر تو ایسا ہو، اور پھر حکم بھی چلے تو ایسا چلے۔ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض امین صاحب، آپ اپنی کس پاکستان کے اگینسٹ جرم کو ملامت کریں گے؟ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ نہیں کیا، آپ نے ملک کے سارے اداروں کو ٹکے ٹوکری کر دیا۔ یہی نواز شریف کے خلاف جو جے آئی ٹی، تو وزیر اعظم پاکستان جے آئی ٹی میں جا رہے جو سارے محتاط ہیں، اور وہ جے آئی ٹی کیا تھی، سپریم کورٹ نے واٹس ایپ پہ بنائی۔ پھر اس جے آئی ٹی کے اور کئی کرتوت ہیں جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور سارے میں نواز شریف کے محتاطوں پہ تھی۔ کوئی ایف آئی اے میں تھا، تو کوئی فوجی بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا، کوئی ایک تکلیف دہ صورتحال سے پوری پاکستان قوم دیکھتی رہی، اور ایک خاص طریقے سے نواز شریف کو جب جے آئی ٹی نے جو کچھ بنایا اور جو جھوٹ کا پلندہ اکٹھا کیا، جب عدالت میں گیا تو اس کے اوپر عدالت نے پھر فیصلہ کیا کیا کہ اقامے کے اوپر اس کو نااہل قرار دے دو، اور باقی وزیر اعظم چونکہ وہ لوگ پیچھے پڑے ہوتے۔ 2014 سے امپائرز نے یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب تک مورا تھا بیچارہ، مورا ناچیز تھا، اور مورے کو بھی
جو ہے شاطر کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کو کیا معلوم کہ شاطر کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کس مار پہ ہے۔ جو شاطر جو تھے جنہوں نے بساط بچھائی تو جو اپنے مورے چلا رہے تھے، ان کو چتوا رہے تھے اور دوسروں کو پیٹ رہے تھے، وزیر اعظم کو پیٹ رہے تھے چھوٹے چھوٹے موروں سے، اس کے اوپر جب مقدمہ چلا تو پھر ایک مانیٹرنگ جج بنا، اور کس شان کے ساتھ بنا کہ آج تک سپریم کورٹ کے اس جج کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ کبھی قانون اس کی کوئی روایت کوئی موجود تھی یا نہیں موجود تھی۔ آج بھی وہی جج جو پچھلے ججز کے ساتھ ملوث رہے وہ موجود ہے۔ خیر نواز شریف جو بھگتا سارا کچھ، دیکھیں اللہ کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جس چیز پہ کلثوم نواز صاحبہ کے نواز شریف صاحب کی بیماری پہ کیا نہیں مذاق اڑایا گیا، کیا نہیں ٹھٹھا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آج عمران خان کا پلستر اور زخم ایک مزاحیہ پروگرام بن چکا ہے، ایک مذاق بن چکا ہے، اور پھر یہ ابھی شروعات ہیں۔ عمران خان بالکل اسی مل میں سے جائے گا جس میں سے ان سارے جرائم پیشہ لوگوں نے نواز شریف کو ملایا تھا۔ ان کے اندر جو نیو انٹری ہے جرائم پیشہ لوگوں کی، وہ آج کی حکومت ہے۔ یہ مت بھولیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی نواز شریف کی یا مسلم نون کی یا کسی پارٹی کی خیر خواہ ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو حکومت کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے اسی جرائم کا تسلسل ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کیے، پہلے عمران خان صاحب کو ملا کے ان کے خلاف کیے، پھر ان کو ملا کے عمران خان صاحب کے اب آڑے ہاتھوں لینے پہ ہیں۔ وہ تو اپنی مقافات عمل کا شکار ہے عمران خان۔ اب عمران خان صاحب جو ہے جس نواز شریف کو آپ گزارا، اس نواز شریف کو آپ نے جس پروسیس ہو گزرے وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے عمران خان صاحب اس سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سیشن جج کے آگے پیش ہو جائے، بیزتی ہے۔ اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پہلے معمولی کیس میں عدالت جائیں گے تو گرفتار تو ہو جائیں گے، بھی تو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں، بڑے بڑے مقدمات عمران خان صاحب بھی آنے ہیں، انہوں نے تو ابھی سر ہی نہیں اٹھایا۔ صرف مختصراً اتنا عرض ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت گرفتاری نہ دینے کی، جیل بھرو تحریک کے بانی مبانی یا اس کو شروع کرانے کی، اور لوگوں سے حلف لینے والے کو جیل بھریں گے، وہ کس قانون کو توڑ کے بھریں گے وہ مجھے آج تک نہیں پتا، لیکن چلو جب جیل بھریں گے انہوں نے، اور جیل بھرنی ہے، عمران خان صاحب خود جیل جانے کی تیار نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کیا اس کے لیے مجھے آج تکلیف ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کل کہا جی پیش ہوں، کیونکہ کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ عبوری ضمانت لینے کے لیے آپ عدالت کے سامنے پیش نہ ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی ضمانت کرانے جائیں گے، چاہے عبوری ضمانت ہوگی چاہے اس کے بعد پکی بیل کرانے جائیں گے، آپ کو عدالت کے اندر پیش ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہی روایت ہے۔ انہوں نے بہت ایک سے ایک چلاک وکیل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لفاظی کے ساتھ لفظوں کے گورکھ دھندوں کے ساتھ کھیل کود کے عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے، یہ جو انہوں نے ایگو بنائی ہے کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے اب ڈویژن بینچ بیٹھا ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہونا، چلو خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے جو افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ایک شوق خانم پبلک فنڈڈ پروجیکٹ ہے، عمران خان صاحب کے ذاتی پیسوں سے نہیں بنا۔ جیسے پاکستان چل رہا ہے پبلک فنڈ سے، لوگوں کے ٹیکسز سے، اسی طریقے سے چیریٹی کے ساتھ شوق خانم چل رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شوق خانم کو کے پلیٹ فارم کو عمران خان صاحب نے اس کے اندر بھی رہ کے اس کے باہر سے بھی اپنی سیاست کے لیے خوب چلایا، خوب چمکایا، بلکہ یہ کیا کہ وہ جو شوق خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں فیصل سلطان صاحب بڑے ڈھپ کے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، شریف النفس ہیں، فیصل سلطان صاحب کو انہوں نے وزیر صحت کرا دیا۔ اب یہ بھی ایک قوم کے ساتھ بڑی زیادتی تھی، جو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں فیصل سلطان صاحب ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو، عمران خان صاحب کے پاکستان کے چندے کے اوپر، پاکستان کے فنڈ کے اوپر جو ہے وہ وزیر صحت، کیونکہ میرٹ پہ جو بندہ رکھنا تھا، اور میرٹ میں فیصل سلطان صاحب کو ہی ان کو نظر آیا، یا شوق خانم کو کوئی اور ڈاکٹر نظر آ جاتا، ایک دو اور بھی ہیں شاید وہ بھی کبھی آ جائیں گے، ان کو بھی فٹ کریں گے اگلی دفعہ اقتدار میں آ گئے تو۔ لیکن فیصل سلطان صاحب کو آج ہائی کورٹ میں لے کے آئے، انہوں نے کہا جی کہ قابل نہیں ہے، کہ پیش ہونے قابل نہیں ہے۔ خیر وہ تو ہائی کورٹ نے اٹھا کے پرے پھینکا، لیکن عمران خان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک معزز اور شریف آدمی کو آپ نے خرچ کر دیا، ذاتی مفاد کے لیے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن آپ نے ضمانت کے لیے عدالت میں پیشی نہیں دینی، چاہے عدالت کتنی پکارتی رہے، کتنی آپ نے پہلے ایک جج کو جب گالیاں دی تو 2-3 دن جسٹیفائی کرتے رہے، پھر عدالت نے آپ کی منت کی، عدالت نے کہا کہ پلیز آپ جائیں اور جا کے اپنی بیل کرائیں۔ چلو اب یہ عدالت اور عمران خان صاحب کے درمیان بلی چوہے کا کھیل
نچلی عدالتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑا کھیل سپریم کورٹ کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر کیا کھیل شروع ہے؟ سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ آیا ہے جس کے اندر پنجاب کے اندر ایک بڑا بیڈ ریپیوٹڈ آفیسر ڈوگر، لیکن جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور کوئی تبدیلیاں کی تو بڑی فکر لگی ہماری سپریم کورٹ کو۔ انہوں نے کہا جی آپ ایف آئی اے کے اندر تبادلے کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے کیسز ہے۔ چلو جی بڑا اچھا ہوا۔ میرا اپنا خیال یہ کہ اس کا بات کا تعین ہمیں خود کرنا ہے اور اس کے ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی عزت اگر خود نہ کروائی تو شاید نہ ہو۔ یہ دھو دھاندی والی عزتوں کے ختم ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کی دستار ہے، یہ ساری کی ساری لڑکی ہوئی ہیں، ساری دستاریں ساری اترنے والی ہیں۔ یہ پاکستان جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ جو ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھ سکتی تو رکو ٹک کے فیصلے نہ کرتی، رینٹل پاور کے نہ کہتی، پاکستان کو 8 9 10 بلین ڈالر کی پینلٹی پڑتی۔ اس سے پتہ چل جائے کہ سپریم کورٹ کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، ان کے کیا حدود و قیود ہیں۔ قانون آئین شاید وہ جانتے ہو جس کے تجاوز ہوتے، میں نہیں کہا تو بہت سارا دیکھا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو سیاست کا نہیں پتہ، اس کی باریکیوں کا نہیں پتہ۔ ملک سیاسی عدم استحکام میں ہے، اگر آئین کی حفاظت کر لیتے 2014 سے لے کے 2020 تک 22 تک تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پاکستان جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو جاتا۔ یہ سپریم کورٹ کے کرتوت ہیں، ماورائے آئینی اقدامات ہیں جو کبھی پاناما کے نام پہ اور کبھی کس کے نام پہ اور کبھی کیا چیز کھلواڑ کی، اور ایک تھا جو باب رحمتے کے روپ میں ایک پاکستان کو کہتا ہے کہ ننگے عدالت اور ننگے آئین شخص ثاقب نثار صاحب، وہ اٹھ کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا اور وہ سیاسی نظام درہم برہم ہے۔ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ یہ وہاں پہ آج مجھے اس سے افسوس ہوا کہ باقی تو تھی نا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ایف آئی اے کے افسر بھی نہ ہو، اب ان کو یہ تھا کہ یہ نگران حکومت کیسے تبادلے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ صاحب غیر معمولی حالات ہیں، میں نہیں کہتا کہ آئین کی کہیں بھی خلاف ورزی ہو، لیکن حالات کسی قابو میں نہیں رہنا۔ آئین کے تابع اگر آپ آئین کی حفاظت کر لیتے 7 8 سال تو یہ ہرما نصیبی ہمارا نصیب نہ بنتی، یہ بد نصیبی ہمارا مقدر نہ ٹھہرتی۔ بہرحال اب آپ میں ایک مقدمہ جو ڈوگر کا گیا اس کا کہ جی ہمارے تبادلے کیوں کیے جا رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے تاریخ مانگ لی کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے یہ آئین کی ضرورت ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہیں وہ بھی فوراً ہو جائے، ان کا شیڈول آیا ہوا ہے جو نیشنل اسمبلی کے ہیں، جو پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی ہے وہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، آئین کہتا ہے، اور پھر جو جنرل الیکشن ہے وہ بھی اکتوبر نومبر تک آئین کی روح سے ہر صورت میں ہو جانی چاہیے اگر پہلے کوئی تحلیل نہیں ہوتی اسمبلی۔ لیکن کسی کو یہ پتہ ہے کہ کوئی الیکشن کرائے گا تو پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان میں ٹوٹل کیوس ہونے والا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے 6 7 8 سال جس چیز کی آبیاری کی، جو بیج بوئے وہ تناور درخت بن چکے ہیں پچھلے 7 8 سال سے۔ اس وقت اداروں سے ٹکرانے آئے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور ادارے مانیں گے نہیں، حکومت نہیں مانے گی۔ مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو یہی یقین دہانی کریں کہ آپ موجودہ چیف جسٹس کے اوپر ایمان غائب رکھیں، یہ آپ کے حق میں جائے گا۔ شروع میں جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے بطل حریت بن کے اور قاسم سوری کی جو آج بڑے رو رہے تحریک انصاف والے، آئین آپ لوگوں کو آئین کی بات کرتے ہوئے گٹس چاہیے، آپ لوگ آئین کی بات کر رہے ہیں، آئین آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگوں نے آئین کی دھجی اڑائی رکھی ہے، اقتدار میں آتے ہوئے بھی اور اقتدار میں رہ کے بھی اور اقتدار سے نکلتے ہوئے بھی۔ تو اس میں ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کے گھر چھپ چھپ کے آئے، ڈکی میں بیٹھ کے کاروں کے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ بس یہ میرا بچو ہے، میرا یاد، یہ مجھے اندر کے بندوں نے بات بتائی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے یقین دہانی کرائی ہوئی ہے، اور وہ پنجاب کے حکومت کے جو ووٹ کاؤنٹ ہونے تھے اس سے لے کے آج تک ماورائے آئین سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ مانیٹرنگ دائی تو تھے ہی تھے نا، اب یہ ایک نئے دور شروع ہے۔ پھر 5 ججز صحیح تھے اپنی مرضی کے، ان 5 ججز کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے تھے۔ اب کرائسس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ مانگا ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن وہ دینے سے قاصر ہے۔ میں اس چیز کا بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ اداروں کا آپس میں
باہمی ٹکراؤ آئے گا آئینی اداروں کا. آئین کے اندر ایک بات درج نہیں ہے اور نافذ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی والے جو ہیں وہ بھی کئی ارادے باندھ رہے ہیں اور ارادوں کے اوپر پہ کئی ارادے باندھ رہے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ نے جہاں چل پڑی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تو پاکستان کے چونکہ حالات بڑے دگردوں ہیں، سپریم کورٹ کے انیکشن سے کم از کم جس ہونی نہ ہونا ہے اس کا عمل تیز ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.